الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جس آیت کی تلاوت کیتی ہے اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاؤن دے بعد اللہ کی کہہ اس تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس دے اندر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، سسر مصطفیٰ، رازدار نبوت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے متعلق چند معروضات احباب دے گوش گزار کیتیاں جا چکیاں نے۔ آج کے اس درس دے اندر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وچوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انعامات دی بشارات، اور اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ دے نال خراج تحسین پیش کیتا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دیاں چند جھلکیاں، پھر انہاں دی وفات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں دے اتے حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت نو اصحاب رسول دے سامنے بڑے ہی پیارے انداز دے نال بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ ایک ایو جی رات آئی کہ جس رات آسمان تے تارے تارے ہم، ستارے ستارے ہم،
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود مبارک دے اندر رکھے ہوئے آئی، اور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ آسمان کے تاریاں دے برابر بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی اس دیاں نیکیاں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچ وہ حضرت عمر ہے جی آسمان دے ستاریاں دے نال دیاں نیکیاں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ سوال کیتا یا رسول اللہ میرے بابے ابو بکر دیاں نیکیاں، انہاں دی حسنات اور اچھائیاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نیکیاں دے بارے اپنے بابے دی نیکیاں دے بارے پوچھ دیئے تے وقت آسمان دے ستاریاں نوں صدیق اکبر دی نیکیاں واسطے ترازو بنے دی کہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل جاویں تے حضرت عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مل جاویں تے ابو بکر صدیق دی ایک نیکی دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس طرح ابو بکر صدیق دی نیکیاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ابو بکر صدیق دے ایمان دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ نبیوں تو بعد تمام امت دے ایمان نو اگر ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھ دیتا جاوے اور دوسرے پلڑے دے وچ ابو بکر صدیق دے ایمان نو رکھ دیتا جاوے تو ساری کائنات دے ایمان والا پلڑا اٹھ ویسی اور ابو بکر صدیق دے ایمان والا پلڑا جھک ویسی، کیونکہ ابو بکر صدیق دیاں نہ کوئی نیکیاں دا مقابلہ کر سکدا وے تے نہ ابو بکر صدیق دی نہ کوئی ایمان دا مقابلہ کر سکتا۔ اس واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے اور ہر دروازے دے وچوں اودی مناسبت اور نسبت دے نال لوگوں نوں پکاریا وینا وے، کسی نوں باب الجہاد دے دروازے چوں پکاریا وینا وے، کسی نوں باب الصلاۃ دے دروازے چوں آواز ماری وینی، ندا لگائی وینی ہے۔ اسی طرح مختلف نیکیاں کرنا لوگوں نوں مختلف دروازے چوں پکاریا وینا وے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث بیان کی تھی نا تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایو جو خوش نصیب بھی ہے کہ جس نوں جنت دے 8 دروازے جو آواز مل سی، آواز دیتی ویسی کہ آ میرے چو داخل ہو جا، آ میرے چو داخل ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو کوئی خوش نصیب ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے جس نوں جنت دے 8 دروازے جو سدے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دی عزت اور عظمت نو 4 چاند لاون واسطے ات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس طرح ابو بکر صدیق میرا غار کے ساتھی ہے اسی طرح میرے حوض تے بھی ابو بکر نے کیا ہونا ہے میرا ساتھی۔ کیا مطلب؟ ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو سن اور دوسری طرف ابو بکر صدیق۔ آپ اندازہ لا لو کہ جڑے دنیا چی اکٹھے نے مزار چی اکٹھے نے تو دن قیامت حشر دے مقام تے بھی کیا ہونے انہوں دی رفاقت اور سنگت انسان خود اندازہ لا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی حدیث کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دسائدہ بیٹھا کہ ابو بکر صدیق دا نبوت یہاں مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں ابو بکر صدیق کیڑا مرتبہ رکھ دینے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے موقعوں دوتے ابو بکر صدیق دی نیکیاں دا تذکرہ بھی کیتا ہے، ابو بکر صدیق دی ایمان دا تذکرہ بھی کیتا ہے، ابو بکر صدیق دی جنت دا آواز دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ اور ات تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دن قیامت دا جڑا زلزلہ آونا وے سب تو پہلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نے پھٹنا وے تے میں سب تو پہلے اپنی قبر جو کھڑا ہونا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے کھڑا ہونا وے۔
تو اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں اپنی قبر جو سب تو پہلے کھڑا ہونا وے میرے بعد امت وچوں دوسرے نمبر تے اگر کسی نے اپنی قبر جو دی شک تھی انہیں تے کھڑا ہونا ہے تے ابو بکر صدیق نے یعنی کہ اول نمبر تے محمد عربی نے، دوم نمبر تے کون نے؟ صدیق اکبر نے۔ فرمایا تیسری قبر جڑی شک تھی نہیں ہے اسے جو فاروق اعظم نے کھڑا تھی، اور اسا اس طرح سب تو پہلے اسا اپنی قبر مبارکہ جو نکل لگے جنت البقیع لے قبرستان انہاں مردے نے باہر نکل لگے میں سارے اتھائیں کھلو کے جڑے مکے دے لوگ راوڑا نے قبرستان دفن نے اور انہاں اپنی قبر جو نکل لگے تے میں محمد عربی دے انہاں دا انتظار کر سارے رل کے میدان معاشر کیا ہونا ہے اکٹھا ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دے وچوں ابو بکر صدیق نے آپ دا سجا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوئے اور فاروق اعظم نے آپ دا کھبا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوئے، اے جنی دوست بے تکلف دوست جڑے زیادہ یارانہ جنہاں دے اندر ہوئے او کے کرن نے سڑک تے یا کسی جگہ تے آدے پے ہوئے ایک بھائی دے کیا پکڑ لیندے ہاتھ پکڑ لیندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ابو بکر صدیق دا پکڑے ہوئے ہوئے ایک ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پکڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے منظر اپنی اکھاں دے وچ سما کے نو اور اس منظر نو اپنی اکھاں دے وچ جگہ دیو کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح سے دنیا دے اندر ہتھاں وچ ہاتھ پا کے اکٹھے تھوڑے سامنے آ رہے ہیں، دن قیامت دے وی رب دے سامنے یا کو اکٹھے پیش کیتا۔ آپ اندازہ لگا گنو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی ابو بکر صدیق دے ہاتھ کیے دیتے ہوئے ہاتھ یہ ہاتھ چھڑاوڑ دی لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی لیکن میرے محبوب نے صدیق اکبر دا ہاتھ چھوڑیا نہیں۔ یہ دن قیامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت اللہ دے سامنے سجلے پیش ہونا وے تو ایک ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ میں محمد عربی دا ہونا وے اور دوسرے میرا ہاتھ فاروق اعظم دے ہاتھ ہونا وے، اسی طرح اللہ دے سامنے کیا ہوئے پیش ہوئے۔ تو کیڑا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دی رفاقت دا دنیا کے اندر اعلان فرما دیتا، اور آپ نے اس تک فرمایا ابو بکر فی الجنہ، خیرات والو اگر دنیا دے اندر کسی نے زندہ جنتی دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر صدیق کو جا ہر جگہ دے اندر اول نمبر پیش کیتا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق دا، اور جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت دی باری آئی سارے صحابہ موجود نے اور آپ کی طبیعت ناساز ہوئی حتیٰ کہ اتنی خراب ہوئی کہ آپ تے مسلسل آپ کو تے غشی دے دورے پڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے اصل الناس کیا لوگا نماز پڑھ کے دیئے، کیا لوگا نماز ادا کر کے دیئے؟ صدیقہ کائنات فرمانے نے وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگ تھوڑے منتظر نے یا رسول اللہ کہ تسان کے مسلدوں تے امامت کراؤ، یعنی بار بار آپ نو تکلیف ہوئیے اور بار بار صدیقہ کائنات نے جواب دیتا ہوئے آخر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں میں ابو بکر موجود ہے جی یا رسول اللہ موجود ہے، فرمایا ابو بکر نو آکو میرے مسلح تے کھلو کے مسلمانوں نے نماز پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو دنیا دے اندر با حیات ہونے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح اگر صحابہ دے وچوں حوالے کیتے تو کہندے کیتا وے۔ میرا سوال ہے احباب جو تے کہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس نے حضرت علی موجود ہن کی کوئی موجود ہن کی کوئی موجود ہے ابو بکر صدیق نو جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آنکھوں میرے مسلح تے کھڑ کے نماز پڑھاوے، حضرت علی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی کیا ہیں، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس بھی کیا ہے موجود ہے، فضل ابن عباس بھی کیا ہے، قسم ابن عباس بھی کیا ہے، قریشی ہاشمی سارے موجود ہیں کہ کوئی نہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کہ میری امت دے وچ نبیوں تو بعد اگر افضل ترین شخص ہے تو وہ بھی ابو بکر صدیق ہے، اگر اس مسلح تے کھڑو مرتا سب تو پہلا حقدار ہے وہ بھی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر صدیق اکبر نو مسلح حوالے کی 17 نمازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نے پڑھائی، کتنی نمازاں، اور یہ جی نماز بھی ہے
کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت سنبھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے دو بندیاں دے سہارے. اور روایات دے اندر آندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے آ رہے ہیں آپ دے پاؤں مبارک دی لکیر بڑھ دی کسٹ کسٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر آندے پیان. لیکن آپ نے مسجد میں چھوڑیا اسا صحت مند ہون دے باوجود اللہ دا حکم سن کے نہ آندے اسا بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے صبح اسا رضائی سارے تو لاندی بھی نہیں کمبل لاور دی اسا کوشش بھی نہ کریں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حالت ہے کہ دو بندیاں دے سہارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. لیکن اس حالت دے وچ بھی میرے نبی نے نماز نوں چھوڑیا مسجد اندر تشریف لا رہے ہیں. اور جلے مسجد اندر آئے نے صدیق اکبر نوں پتہ چلیا صحابہ کرام نے بھی اشارے کیتے رہے کہ صدیق اکبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے. لیکن جب ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے دی لوڑ کوئی نہیں اپنی جا تے کھلوتا رہے اپنی جا تے اس مصلی تے کھلوتا رہے. لیکن صدیق جیسے محب نے برداشت نہیں کیتا صدیق پیچھے آ گئے نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صدیق اکبر کھلوتا ہوئے ہوئے منظر اس طرح مسلمانوں بن گئے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے امام بن گئے. کون صدیق دا امام کون بن گئے ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ دا امام کون بن گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے اندر ایک جی نماز بھی ابو بکر صدیق دے پیچھے پڑھی ہے کہ آپ مقتدی نے اور صدیق اکبر کون ہے امام ہے. اور ایک جی نماز بھی آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود کوئی نہ تے حضرت بلال نے فرمایا صدیق اکبر کے تائیں گئے ہوئے نے مہربانی کر کے تسا نماز پڑھاؤ. تو تکبیر ہوئی ہے اقامت ہو گئی ہے اللہ اکبر دی صدا بھی بلند ہو گئی ہے. اور حضرت عمر نے قرات شروع کی تھی یہ قرات شروع کی تھی قرات کی آواز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے تک پہنچی ہوئے. اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا عمر نو آکھو نماز توڑ دے عمر نو آکھو نماز توڑ دے میرے مصلی دے اوتے میرا رب ابو بکر صدیق تو علاوہ اور کس نو دیکھنا چاہتا. حضرت عمر نے نماز کے کر دیتی وے توڑ دیتی وے. ابو بکر صدیق آئے نے انہیں دوبارہ کیا پڑھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نو مصلی حوالے کر چھوڑے وے اس دے اندر کسی قسم دا اختلاف یہ مصلی پیغمبر نے حوالے کیتا وے بات سانل لڑن دی لوڑ ہو سانل کیوں لڑدا وے اڈے ویدا نہیں نو پتہ بھائی ایمان بھی کیا ہوئے سی ختم ہوئے نہ وے تائیں حملے کرتے نے فلان 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 دا. حضرت ابو بکر صدیق نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی انہوں نے حوالے کی تھی وے اور خلافت بھی کیا کی تھی وے. کئی ایسی روایات موجود نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا ایک عورت آئیے اور آکھن لگی اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑے کو کچھ منگن آئیے یہ سوال کرن آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائیں ہوں تو میرے کو کوئی شے بھی کو نہیں ڈیوڑ دی یا میں مصروف ڈھیک کھلوتا ہوں لہذا کل آویں کل میں تیری خدمت کرساں. اس طریقے نال اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کل آواں یا مہینے تو بعد آواں تے تھانو نہ پاواں فوت ہو ونجو دنیا تو رخصت ہو ونجو تو میرا کام تک یہ رہے ویسی ادھورا رہے ویسی میرا مسئلہ بھی ادھورا رہے ویسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں اگر مدینے دی دھرتی تو محمد عربی رخصت ہو ونجو اور وفات پا ونجے تو میرے کو اگر میں نہ ہوا فاتی ابا بکرن بات ابو بکر صدیق کو لگی بات کہنے کو لگی آوے یعنی کہ ایڑا کام میں کرنا وے اگر میں نہ کر سکا دنیا تو رخصت ہو ونجا تو میرے اعلیٰ کام کون کر سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت اندر سے اور ایک ایجی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انس بن مالک فرمان دینے کہ میں نے قبیلے دے لوگوں بھیجیا اور انہاں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة دینے یا ہور مال تے دولت تھوڑ تک پہنچانے اگر تسا دنیا تو رخصت ہو ونے تو تو بات کہنو اسا اپنے اعمال پیش کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا تو رخصت ہو ونیا تو میرے بعد اگر تسا مال جمع کراؤ تو ابو بکر صدیق اس تو بعد یا رسول اللہ فرمایا فاروق اعظم اس تو بعد یا رسول اللہ فرمایا عثمان اس تو بعد یا رسول اللہ فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ ہوتے ابو بکر صدیق کی خلافت بھی
اعلان کیتا، ابو بکر صدیق دی افضلیت دا بھی اعلان کیتا، ابو بکر صدیق دی جنتی ہومن دا بھی اعلان کیتا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس امت دے وچ سب تو زیادہ اگر کسی دی تعریف کیتی تو سیدنا ابو بکر صدیق دی تعریف کی۔ انہاں بھی صدیق اکبر نو افضل بھی آکھیا گیا، عالم بھی سب تو بڑا آکھیا گیا، شجاع بھی سب تو بڑا آکھیا گیا۔ پوچھا گیا اے علی تو جنت وچ پہلے ویسے یا تے تو پہلے کوئی اور جنت وچ ویسی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا قسم اس ذات دی جس نے دانے نو پیدا کیتا وے، روح نو ہی پیدا کیتا وے اور دانے نو ہی پیدا کیتا وے، اللہ دی قسم ہے اس امت وچ میں تو پہلے اگر کوئی جنت داخل تھی سی تو ابو بکر اور عمر داخل تھی، داخل تھی ہونا وے ابو بکر اور عمر نے داخل تھی ہونا وے۔ اور ایک اور سوال کیتا گیا، بیٹا سوال کرتا پہ ابا جان پیغمبرہ تو بعد افضل کون ہے، انبیاء تو بعد افضل ترین شخصیات کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں تو بعد اگر افضل ترین کوئی شخص ہے تو ابو بکر صدیق۔ یہ کون آخر ہے؟ حضرت علی۔ یہ دشمن دی علامت ہے کہ محبت دی علامت؟ تعریف دشمن دی کرینی ہے کہ دوستوں دی کرینی؟ ایک اور موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے پوچھے لوگوں کو، فرمایا لوگوں دسو سب تو بڑا بہادر کون ہے، سب تو بڑا شجاع کون ہے؟ لوگ آکیا امیر المومنین تسا سب تو بڑے شجاع ہو، تسا سب تو بڑے بہادر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں میدان جنگ میں اتریا، میں مقابلہ کیتا، میرا مقابلہ برابر سرابر رہ گیا وے۔ اس امت میں سب تو بڑا اگر بہادر ہے تو سیدنا ابو بکر۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ پوچھا گیا اے حضرت علی سارے صحابہ جو سب تو بڑا عالم کون ہے، سب تو بڑا دین دا علم رکھنے والا کون ہے؟ تو فرمایا ایک کوئی پوچھڑا لی گل ہے، قال ابو بکر، قال صحابہ دے جو سب تو بڑا عالم ہے ابو بکر صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر دی کیا فرمائی ہے؟ تعریف فرمائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی تعریف فرمائی ہے۔ کئی یہ جی حدیث مبارکہ گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی بڑی تعریف فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی ہے، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نکاح دے گواہ بھی کون نے؟ کون نے؟ سیرت پڑھی کرو مسلمانوں۔ حضرت علی نو فاطمہ الزہرا دے نکاح واسطے راضی کرنے والے بھی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے۔ انہاں کے راضی کیتا اور ابو بکر صدیق دے جلے آکھے نا کہ علی تو نکاح نہیں کرنا چاہتا، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رشتہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باغ کے اندر پانی بھر رہے ہیں اور اٹھن پانی پلا رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوئے آن کے پہنچے۔ حضرت علی دی اکھاں میں جو موٹے موٹے آنسو آئے نے اور فرمایا اے ابو بکر صدیق کہندا دل نہیں کریندا پیغمبر دی دھی دے نکاح نہ آوے، لیکن افسوس دی گل ہے کہ میرے کول شادی دا سامان، شادی دے پیسے نہیں ہیں۔ صدیق اکبر نے آکھیا وے پیسے دے نہ گھبرا، شادی دا پیغام تو بھیج، تیرا خرچہ جانے تے ابو بکر۔ یہ محبت دی علامت ہے کہ نفرت دی علامت ہے؟ مت نکاح دے گواہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق تے عمر۔ اگر صدیق اکبر تے عمر بھی کافر معاذ اللہ، انہوں نے کفر انہوں نے فتوہ لگ بنے تو علی دا نکاح بھی بچدا۔ ہاں مسلمانوں ساری گلاں یاد رکھیا کرو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی نے، انہاں دی بیمار پرسی اور عیادت کرنے والی خاتون آئی اسماء بنت عمیس، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق دی بیوی ہے، اور اس نے حضرت فاطمہ الزہرا دی خدمت کرنی رہ گئی نے اور انہوں نے بیمار پرسی کرنی رہ گئی نے، عیادت کرنی رہ گئی نے، اور آخری دم تک حضرت فاطمہ الزہرا دی جڑی وفات ہوئی اسی اسماء بنت عمیس نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا نو غسل دیوامن دے وچ مدد بھی کی۔ یہ کہندی بیوی ہے حضرت ابو بکر صدیق، جے جنازے دا وقت آیا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی تو جنازہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتھے ابو بکر صدیق موجود ہوئے اتنے کسی اور نو امام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے موٹے پر تو پکڑ کے موٹے پکڑ کے اگے کھلا رہے ہوئے
اور فرمایا ابو بکر صدیق میری فاطمہ الزہرا دا جنازہ تے پڑھاونا وے، اس وجہ سے مصطفیٰ نے بھی تیرے ایمان تے مہر لائی، آج مرتضیٰ بھی تیرے ایمان تے کیا لا رہے ہیں؟ لوگ غلط فہمیاں دے شکار نے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق تے ناراض نے، یہ اور ساری سٹوریاں اور داستاناں تساں بھی سنی ہوئی نے، سارے جھوٹ دے بلندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نو کنی ناراض کر سکدا وے جس نے ساری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خوشیاں تے سب کچھ کیا کر دیتا وے، قربان کر چھوڑا وے، خلافت ملی وے، اور خلافت بھی بڑی عجیب ہے، 2 سال تو زیادہ انہاں خلافت کی تھی وے، لیکن خلیفہ ہون دے باوجود بھی لوگوں دی خدمت حق ادا کر، لوگوں نے دودھ دوندیاں، ایک بیوہ عورت آئی اور خلافت تو پہلے انہی بکریاں دا دودھ کاٹ کے دے حوالے کر دے، ان کی خدمت کر دے ہوں دیان اور پڑوسیاں دی خدمت کر دے ہوں دیان، لے خلیفہ بڑھ گئے نا تے ماں اپنی بیٹیاں راضی پئیے، آج ابو بکر صدیق دا راہ نہ دیکھو، ہن تو خلیفہ بن گئے وے، ہن تھوڑی بکریاں دا دودھ کنی ڈومن آونا آسی، تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹ کے وے، اور جلے دروازہ کھولیا گیا وے، سیدنا ابو بکر صدیق سامنے موجود ہے، فرمایا تساں کدے تساں تو خلیفۃ المسلمین ہو، فرمایا ہوں خلیفہ بن گیا ہوں، تھوڑے حقوق میرے تے ڈبل آ گئے، ہوں کیا آ گئے نے، یہ ریاست مدینہ، یہ کیا ہے، یہ ریاست مدینہ ہے کہ پہلا خلیفہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں ایک مائی کی خدمت کر دو نا، اور مائی نالی نہ آئی، میں وہی جھاڑو دے کے سارا پانی سب کچھ ادا کرتا ہوں نا، ایک دیہات میں پہنچیا نا میں تو پہلے کوئی صفائی کر کے چلا گیا، دوسرے دن ہی پہلے صفائی کر کے چلا گیا وے، میں بڑی تاڑ کی تھی وے، میں اس وقت تو پہلے جلے پہنچیا وہاں تو ادیاں جھگی دی وچ بندہ نکلا وے، جلے بندن میں جا کے ڈٹھا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے ابو بکر صدیق کو، اور اس وقت وہ کیا خلیفہ، کیا خلیفہ، جلے انہاں دی تنخواہ دا وقت آیا کہ تنخواہ کتنی مقرر کی تھی بنے، تو سیدنا ابو بکر صدیق چونکہ گٹھڑی چاہ کے باہر جا رہے ہیں تجارت واسطے، صحابہ فرماتا اور مسجد کے اندر آمنا ضروری ہے لوگوں نے مسائل حل کرنے، انہوں نے فرمایا میں اگر مسائل حل کرے سا تو میں کھاسا پی سکتوں، تو انہوں نے فرمایا تھوڑی تنخواہ دا انتظام کر دے ہونے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میٹنگ بلائی اور صحابہ کرام نے صدیق اکبر دے روزینے واسطے اور تنخواہ واسطے انتظام کرن دی ایک کوشش کی تھی وے، تو فرمایا پہلے تو ابو بکر راضی نہ تھی، جلے راضی ہو گئے نے، اس کے بعد تنخواہ کتنی مقرر کی تھی بنے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق اپنی تنخواہ بھی خود مقرر کرے، کیا کرسی خود مقرر کر، صحابہ فرمانے نے ہسارے ذہن چاہے کہ ایسا تھوڑی تنخواہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی ہو گیا، ابو بکر صدیق شاید زیادہ جا کرے، فرمایا میری تنخواہ اتنی ہو سی جتنے مدینہ دے ایک عام مزدور دی مزدوری، کیا ہے میری تنخواہ اتنی ہو سی جتنی مدینہ دے ایک عام مزدور دی کیا ہے مزدوری ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا امیر المومنین تھوڑا گزارا کنی ہو سی، فرمایا جس طرح وہ مزدور گزارا کر رہے ہوئے میں بھی کیا کر سا، میں بھی گزارا کر سا، اگر میرا گزارا نہ ہویا تو پہلے اس مزدور دی مزدوری بدھے سا تے بعد اپنی تنخواہ بدھے سا، اپنا خرچہ بدھے سا۔ اس ابو بکر صدیق نے اس حالت اندر خلافت کی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری ایام نے، اور بڑا عجیب حالت ہے، جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے نے اتنے دن صدیق اکبر بیمار، مطابقت دیکھو آپ صلی اللہ مزاج دی، مزاج کس طرح ملے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زہر دیتی گئی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کیا دے دیتی گئی ہے، زہر دیتی گئی ہے، اور موت دے وقت صدیق اکبر نے بھی زہر دا اثر محسوس کیا ہے، اور موت دے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر دا اثر کیا ہوئے محسوس کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دی بیماری دی ابتدا بھی درد سر تو ہوئی ہے، اور صدیق اکبر دی بیماری دی ابتدا بھی درد سر تو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 15 دن بیمار رہے نے اور صدیق اکبر بھی 15 دن بیمار رہے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، فرمایا میرے نبی کس دیہاڑے فوت ہوئے نے؟ فرمایا سوار دے دیہاڑے فوت، یہ دیہاڑے سوار دے دیہاڑے فوت ہوئے نے۔ فرمایا میں نے بھی یہ لگتا ہے کہ میں بھی سوار دے دیہاڑے کیا ہو ویسا، میں بھی دنیا تو رخصت ہو ویسا، بالکل جنہیں نزادی حالت آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے جڑے الفاظ نے ہن وہ الفاظ صدیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے کیڑے الفاظ ہیں،
اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما الحقنی بالصالحین. جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اخیری عمر دے اندر وقت دے اندر یہ الفاظ پڑھے نے، صدیق اکبر دی بھی یہ کیا ہیں، یہ الفاظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر بھی کیا ہے 63 سال ہے. بیٹی کو پوچھتے پے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑے کفن دیتا گیا؟ تو فرمایا 3 کپڑے. کتنے کپڑے؟ 3 کپڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیتا گیا. فرمایا بیٹی میرے وجود تے 2 کپڑے نے، ایک کپڑا زائد لے لے وائے، اور جڑے میرے وجود تے کپڑے نے انہوں دھو کے تے انہوں میرا کفن بنا دے. انہوں کیا بنا دے وائے؟ میرا کفن بنا دے وائے. میری ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا بابا اسا کوئی فقیر ہاں، سارے کول مال تے دولت نہیں ہے، لوگ کیا سن اپنے والد واسطے نواں کفن ہی نہیں خرید سکی عائشہ صدیقہ. تو صدیق اکبر نے آکھا بیٹی نوے کفن دی مردے دی ضرورت نہیں ہوندی، نوے کفن نوے کپڑے دی زندے دی ضرورت ہوندی. کس نوں ضرورت ہوندی وے؟ لہذا مینوں نہ پرانے کپڑے کہہ دے دیتا ونے کفن دے دیتا. سمار دا دہاڑا آیا وے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دن طبیعت بالکل ناساز ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ آخری جملے یاد ہے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اس حالت دے اندر صدیق اکبر دی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو پہلے میں خواب اٹھا کہ 3 چاند جڑے میرے حجرے آن کے اتر گئے. تو صدیق اکبر کو میں اپنے خواب دی تعبیر پوچھی تو صدیق اکبر نے فرمایا میں تمہیں 10 سال بعد انشاءاللہ جلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے تو آپ دی قبر مبارک کیڑے حجرے چ بنی ہوئی؟ عائشہ صدیقہ دے قبر حجرے مبارک چ بنی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیارے رفیق نے حضرت ابوبکر نے فرمایا پہلا چاند تیرے حجرے چ اتر چکے یا جلے ابوبکر صدیق فوت تھے نے تے دوجا چاند بھی اتر چکے یا جلے حضرت عمر کو دفنایا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نے میرے خواب دی تعبیر میں مل گئی کہ 3 چاند میرے حجرے سے کیا ہوئے نے دفن ہوئے نے. اللہ نے میرے خواب دی تعبیر اس طرح پوری فرمائی ہے. ابوبکر صدیق نے اس طرح دنیا تو رخصت فرمائے نے. جتنی تنخواہ ابوبکر صدیق 2 سال اندر لیندا رہا 6000 درہم بنی ہے. کتنی؟ 6000 درہم بنی ہوئے. موت دے وقت اپنے بیٹے نو سلا کے فرمایا بیٹا فلاں جڑی زمین ہے اس کو بیچ کے 6000 میری تنخواہ جڑی میں لئیے یہ پیسے سارے بیت المال جمع کرا رہے. کتنے جمع کرا رہے ہیں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رب نال اس حالت نہیں مل سکتا کہ ابوبکر صدیق نے لوگوں کا مال کھادا ہوئے ہوئے. ابوبکر صدیق اپنا دامن دنیا تو صاف کھن کے بجنا چاہتا ہوئے. یہ ہے صدیق اکبر دی سیرت جڑی میں گزشتہ دروس دے وچ بیان کیتی ہوئی. حاجت اختتام ہو گیا ہے. اللہ سانو تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ اس سارے بھتیجے نے ختم کیتا وے. اللہ پاک دی عمر دراز فرماوے. اللہ اس نے قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. بڑھا دے آخر 2 پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق اذا وقب اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد اذا حسد. إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس
الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ پاک نیک لائق فائق بنے، والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. آپ سے بابا استاد نہ گیا تو مرد میں آؤ نہیں آؤ اچھی بات ہے، وہ تو نہیں گیا ذکر والا کا تو سمجھے اللہ شفقت ہے پیچھے دعا کر کے سارے ساتھی اللهم إنا نجعل اللهم إني أصلح رب ارحمهما كما اللہ اس بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے، انہاں دے والدین مزید اتنیاں برکات دیکھن کی اللہ توفیق عطا فرماوے. جتنے احباب موجود نے اللہ عافیت علی معاملے فرماوے، خیر و برکت علی معاملے فرماوے، رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرماوے. اللہ اسلام کی زندہ رکھے، ایمان تے موت دے. آمین. ساتھیوں واسطے طعام کا انتظام بھی کیا گیا، سارے ساتھی وہ بھی کھا کے ساتھی باہر